السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے بین الاقوامی خبرنامے کی ہیڈ لائنز۔ ایران کے سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہ ای اور ان کے افراد خاندان کو غیر ملکی معماروں نے پیش کیا خراج۔ تہران میں دعائیہ تقاریب جاری۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی حسینی خامنہ ای کی نماز جنازہ کے لیے انتظامات جاری۔ 6 جولائی کو ملک بھر میں تعطیل اور 8 جولائی کو یوم سوگ۔ ایرانی حکومت نے کیا اعلان۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ حملوں کو 1000 دن مکمل۔ جنگ بندی کے باوجود لگاتار اسرائیلی فوج کی بدترین جارحیت جاری۔ غزہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ میں طیاروں کے گرائے جانے کا پھر کیا تذکرہ۔ کہا 3 کروڑ لوگوں کی جان کو بچایا گیا۔ اور فرانس میں شدید گرمی کی لہر سے ایک ہفتے میں 2000 سے زیادہ اموات۔ فرانسیسی وزیر صحت نے کیا انکشاف۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے۔ ایران کے سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہ ای اور ان کے افراد خاندان کی میتوں کو تہران کی ایک مسجد میں رکھا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران آنے والے کچھ غیر ملکی مہمانوں نے تہران میں دعائیہ تقاریب میں شرکت کی اور شہداء کو زبردست خراج پیش کیا، اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہے گا۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی اور طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی تہران میں موجود ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تاجکستان، چائنا اور خود ہندوستان سے بھی نمائندے آخری رسومات میں شرکت کر رہے ہیں۔ کانگریس کا وفد اور جموں کشمیر سے محبوبہ مفتی بھی نمائندگی کر رہی ہیں۔ متعلقہ حکام کی جانب سے جاری کردہ منصوبے کے مطابق علی خامنہ ای کی الوداعی اور جنازے کی تقاریب کئی مراحل میں مسلسل کئی دنوں تک جاری رہے گی۔ تہران اور اس کے بعد قم میں جنازے کے بعد ان کی تدفین کی تقریب آئندہ جمعرات کو مشہد میں متوقع ہے، تاہم اس سے قبل انہیں عراق کے شہروں نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی حسینی خامنہ ای کی نماز جنازہ کے لیے انتظامات جاری ہیں۔ سپریم لیڈر علی خامنہ ای کا جسد خاکی تہران میں واقع امام خمینی حسینیہ منتقل کیا گیا ہے اور نماز جنازہ تہران میں ہوگی۔ نماز جنازہ کے بعد جسد خاکی تہران سے قم، پھر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ پھر میت واپس ایران لا کر آیت اللہ علی خامنہ ای کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا، یعنی ان کی تدفین کی جائے گی۔ جلوس جنازہ میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ واضح ہے کہ ایرانی حکومت نے امریکی و اسرائیلی حملے میں شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی آخری رسومات کے موقع پر 6 جولائی کو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے اور 8 جولائی کو ملک بھر میں یوم سوگ بھی منایا جانے والا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کے شہید رہنما سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای 28 فروری کو ایران میں امریکہ اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ حملے میں آیت اللہ خامنہ ای کی بہو اور موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای کی اہلیہ کی بھی شہادت واقع ہوئی تھی۔ Some of the smallest things, results of living in the war, like your routine is lost, and maybe like you couldn't sleep well, the high level of the stress. For example, when a family member leaves home, you're worried if God forbid they might get hurt. It's a big stress when you're seeing in your neighborhood where there are houses and places get destroyed. These are among the different causes of stress one can have, let alone the loss of the supreme leader. The bigger and more painful things are like losing the leader and the country's infrastructure, destruction of hospitals. For many people like me, one of the ways to relieve the stress is to be present in the rallies. So when people are all standing together, they can be sympathetic next to each other, and chanting together, and listening to speeches. The presence of people, unlike being at home alone, comes from joining a big rally, and that's the reason why I joined them. Also, I joined both street rallies and car rallies. It can help you feel relived and brave at the same time. I have a very strange feeling that we are going to a funeral to our great leader,
It's a really bad feeling because I've lost my father too. It's really heavy in my heart. I have found a strange feeling. I don't know what to do. So I just come to the street to feel a bit more relieved. कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने कहा है कि हिंदुस्तानी वफद ईरान में है और चूँकि जंगबंदी है और सुप्रीम लीडर को खिराज पेश करने के लिए नुमाइंदगी की जा रही है तो इस पर एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है कि जब किसी का देहांत हो गया कि हम हमारे रिस्पेक्ट्स वहाँ दे दें, तो इसमें कोई खराबी नहीं देख रहा। अच्छी बात है कि इंडियन डेलीगेशन वहाँ है। और देखिए, युद्ध तो अभी ट्रूस में है ना। जब युद्ध चलते हैं तो लोग इस किस्म के अवसर को ढूंढ लेते हैं कि जब इकट्ठे बहुत भीड़ है तो वहाँ कुछ आक्रमण करें। लेकिन ऑब्वियसली जब ट्रूस चल रहा है, इसका ऐसे प्रश्न भी सवाल ये प्रश्न उठाना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में अभी जो समाधान चल रही है, 60 दिन का जो ट्रूस चल रहा था, उसी के अनुसार मेरे ख्याल में ये फ्यूनरल तो पूरे नॉर्मल रिस्पेक्ट के साथ ही आगे जाना चाहिए। But the Congress party has been continuously questioning the government that it remains silent when this attack had taken place. They haven't, spoken on time after the death of the supreme leader of Iran as well. Now, when the delegation has sent to Iran for the funeral, are you actually satisfied with the stand which the Indian government has taken? So we have raised these issues in the Standing Committee on External Affairs, and the answer of the government was that they did send the Foreign Secretary to sign the condolence book and so on. I certainly would argue that normally when such a senior leader, who is the principal spiritual leader, passes away, that perhaps a more elevated level of condolence could and should have been expressed. But it's difficult for us to second guess after it has happened. It is true that delegation is gone now. The Congress party is also represented by my good friend Salman Khurshid and others. I think it's important that in a situation like this that we should always be showing respect to the dear departed who occupy such a major position. You all remember when we have had major funerals in our country. Indira Gandhi's funeral is now perhaps too far back in the memory for some of you to remember, but even Mother Teresa's funeral, the passing away of Rajiv Gandhi, the assassination, all of this witnessed world leaders coming to India. It's a normal thing. And therefore for countries from around the world to go to express their condolences and pay their respects to the departed soul is a very normal thing. I think we should not be making a big political issue out of that. ईरान की पासदारान इनकलाब गार्ड्स के क़ायम मुक़ाम कमांडर अहमद वाहिदी अमेरिका और इसराइल के साथ हालिया जंग के आगाज़ के बाद पहली मरतबा अवामी सतह पर मंजर आम पर आए हैं। अहमद वाहिदी तेहरान में साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ख़ामेनी की आखिरी रसूमात की तैयारियों के सिलसिले में मुनक़िदा एक तक़रीब में शरीक हुए। ख्याल रहे कि अहमद वाहिदी को पासदारान इनकलाब गार्ड्स के साबिक़ कमांडर महमूद पाकपुर की अमरीकी और इसराइल हमले में शहादत के बाद 1 मार्च 2026 को पासदारान इनकलाब का क़ायम मुक़ाम कमांडर के तौर पर मुंतखब किया गया और वो जंग के बाद से मंजर आम से गायब थे। ईरान में शहीद सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ख़ामेनी की तदफीन की तैयारियां जारी हैं। आला ईरानी हुक्काम ने हाज़िरी देते हुए शहीद अयातुल्लाह ख़ामेनी को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश किया है। मशरिक़ वस्ती में तुर्की और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी एक नई बड़ी इलाकाई रक़ाबत की शक्ल अख्तियार करती जा रही है। बरतानवी जरीदे इकनॉमिस्ट ने कहा है कि इसराइल को शाम में तुर्किया की बढ़ती मौजूदगी और मिस्र, पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ दिफाई ताल्लुकात पर फ़िक्रमंदी है और अब तुर्की और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का आर्मीनियाई नस्ल कुशी तस्लीम करना कशीदगी बढ़ाने का सबब है, जबकि इसराइली सियासतदान तुर्किया का नाम ईरान के साथ ले रहे हैं। अमेरिका की जानिब से तुर्किया को F-35 तैयारों की फ़रोख्त का मामले पर सदर ट्रंप के मुमकिना फ़ैसले ने इसराइल की परेशानियों को बढ़ाया है। मशरिक़ वस्ती में तुर्किया और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी एक बड़ी नई इलाकाई दुश्मनी की शक्ल अख्तियार कर रही है, जहाँ दोनों ममालिक अब एक दूसरे को बराह रास्त सिक्योरिटी ख़तरा समझने लगे। बरतानवी जरीदे ने इंकशाफ किया कि इसराइली सियासतदान तुर्किया का नाम ईरान के साथ एक ही सांस में लेते नजर आ रहे हैं। गजा पट्टी पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमलों को 1000 दिन मुकम्मल हो गए, ताहम आज भी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है।
غزہ پٹی کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے محصور غزہ پٹی پر فوجی کنٹرول مزید سخت کیا ہے۔ عالمی سطح پر جنگ بندی کے مطالبات کے باوجود اسرائیل کی جانب سے مسلسل فلسطینیوں پر حملے کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں میں تیزی آ گئی۔ ایک تازہ واقعے میں اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے جنین شہر کے قریب فلسطینیوں کی ملکیتی اراضی پر بلڈوزر چلا دیے اور زیتون کے 500 درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس میں کہا گیا کہ رواں سال کے ابتدائی 6 مہینوں میں مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور انتہا پسند یہودی آبادکاروں کے حملوں میں 11 فلسطینیوں کی شہادت کے واقعات باقاعدہ رپورٹ ہوئے ہیں اور اسی عرصے کے دوران 866 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں معصوم 35 فلسطینی بچے اور 21 خواتین بھی شامل ہے۔ غزہ میں صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کا مستقبل غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ اسرائیلی بمباری اور ناکہ بندی کی وجہ سے غزہ کی اکثریت اپنے گھروں کو چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہے اور بنیادی انسانی ضروریات سے محروم ہو کر شدید خستہ حالی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ میں طیاروں کے گرائے جانے کا پھر ذکر کیا اور ہندوستان کی حکومت کو گویا بالواسطہ طور پر طنز کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا سے بات چیت کے دوران کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہند پاک کے درمیان ایٹمی جنگ روک کر 3 کروڑ لوگوں کی جان کو بچایا گیا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے بھی کہا کہ اسرائیل میں ان کی مقبولیت 99% تک تھی۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کوئی یہودی ڈیموکریٹ کو اٹھ کیسے دے سکتا ہے۔ واضح ہے کہ صدر ٹرمپ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان درجنوں مرتبہ جنگ بندی رکوانے کی بات کہہ چکے ہیں اور ان سب کے باوجود مودی اس پر کچھ بیان دینے تیار نہیں ہیں۔ اس دوران ٹرمپ نے ناٹو پر بھی تنقیدیں کی اور کہا کہ یورپی ممالک نے امریکہ کا نازک وقت میں ساتھ نہیں دیا۔ فرانس کے وزیر صحت نے انکشاف کیا ہے کہ ملک میں شدید گرمی کی لہر ہے اور ایک ہفتے میں 2000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق فرانسیسی وزیر صحت نے بھی کہا کہ شدید گرمی کی لہر کی وجہ سے فرانس میں ہلاکتوں کی تعداد 2025 سے ریکارڈ پر آئی ہے، تاہم یہ تعداد مزید بڑھنے کے اندیشے بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 12 سال سے زیادہ عمر کے افراد میں اموات کی شرح زیادہ ہے۔ گزشتہ ہفتے گرمی سے فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈز میں کم سے کم 3700 اموات کو رپورٹ کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے شدید گرمی کے درمیان بیلجیم میں 1200 ہلاکتیں ہوئی، جبکہ ریکارڈ توڑ گرمی اور ہیٹ ویو سے نیدرلینڈز میں بھی 480 لوگوں کی اموات منظر عام پر آئی ہیں۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ ایران کے سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے افراد خاندان کو غیر ملکی معماروں نے پیش کیا خراج، تہران میں دعائیہ تقاریب جاری۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی نماز جنازہ کے لیے انتظامات جاری۔ 6 جولائی کو ملک بھر میں تعطیل اور 8 جولائی کو یوم سوگ، ایرانی حکومت نے کیا اعلان۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ حملوں کو 1000 دن مکمل، جنگ بندی کے باوجود لگاتار اسرائیلی فوج کی بدترین جارحیت جاری، غزہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ میں طیاروں کے گرائے جانے کا پھر کیا تذکرہ، کہا 3 کروڑ لوگوں کی جان کو بچایا گیا۔ اور فرانس میں شدید گرمی کی لہر سے ایک ہفتے میں 2000 سے زیادہ اموات، فرانسیسی وزیر صحت نے کیا انکشاف۔ عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال ہی ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔